اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير اگر ہم ساری رات نعتیں پڑھتے رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو یہ باتیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنے سے امتیوں کی سیرت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہی واللہ وجہ ہے کہ بے شمار تقاریر سننے کے باوجود ہمارے مسلمان ان کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آتا کہ یہ جلسوں کے اندر جاتے ہیں، یہ علماء کی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کی اپنی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عزیز ساتھیو، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنے بندوں کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کے اندر ہمارے ملکوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور رات گئے تک بے شمار طالب علم، علماء کرام اور خطباء اپنی تقریر سے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے گزری۔ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی کے پہلو وہ بیان نہیں کر سکتے کہ جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ بڑے جلسے جلوس کے اندر میں بھی شریک ہوا ہوں، ساری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں، وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیرت انبیاء اور رسل
بیان کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ امتیوں کی سیرت کی اصلاح ہو سکے. نبی کی سیرت بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا قائد ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، تب ہماری نجات ہوگی. تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ دنیا چٹی گمراہی کے اندر تھی. اس دنیا کا عرب عجم شرق و غرب شمال و جنوب جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر بستے تھے، فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بالکل چٹی گمراہی کے اندر تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے. تو ان حالات کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں لقد من اللہ، پھر ہم نے لوگوں کے اوپر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ اپنے نبی کو انہی میں سے مبعوث کر دیا. تو میرے بھائیو، سیرت بیان کرنے کی سیرت کا معنی حالت یا کیفیت. اگر اس کو اور تھوڑی وسعت دی جائے، اس کو وسیع کیا جائے اس کا معنی، تو تہذیب و تمدن یا پورا ماحول اور معاشرہ. سیرت اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر سیرت کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. کوہ طور پر جب بلایا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ہی عصائی، کہا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، سوٹا ہے. اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اس سے تکیہ کرتا ہوں، سہارا کرتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریاں ہانکتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں. اللہ رب العزت نے کہا القھا، اس کو گرائیے. قالا القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس ڈنڈے کو گرا دیجئے. فالقھا، پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو گرا دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ ڈنڈا جب موسیٰ علیہ السلام نے نیچے گرایا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. تو روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو نیچے پھینکا، جب وہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے خائف ہو کے پیچھے بھاگے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے کہا قلنا لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں. سنوئی قالا خذھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو پکڑ لیجئے. ولا تخف، اور اس کو پکڑنے سے ڈریے نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو، اس ڈنڈے کو اس کی پہلی حالت پر، پہلی سیرت پر لٹا دیں گے. پہلی اس کی حالت کیا تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا، سوٹا تھا. اب اس کی نئی حالت کیا ہے کہ یہ سانپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیرت کے لفظ کو قرآن پاک کے اندر استعمال کیا ہے حالت یا کیفیت کے طور پر. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی اگر بیان کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، زندگی کے وہ سارے پہلو
ہمیں بیان کرنے چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مکہ والوں کو دعوت دی، مکے والوں نے آگے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا، پھر اس رویے کے مد مقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا جواب دیا، کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو، ان کی جوانی کو، یہ جنگوں میں جاتے تھے، یہ مدینے کے اندر رہ کر اپنے ساتھیوں کے بیچ ہنستے بستے تھے، یہ مدینہ کے حاکم تھے۔ ساری ان باتوں کو جب بیان کریں گے تو پھر امتیوں کی سیرت کی اصلاح ہو سکے گی۔ اگر ہم ساری رات نعتیں پڑھتے رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو یہ باتیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنے سے امتیوں کی سیرت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہی واللہ وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بے شمار تقاریر سننے کے باوجود ہمارے مسلمان ان کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آتا کہ یہ جلسوں کے اندر جاتے ہیں، یہ علماء کی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کی اپنی زندگی کے اوپر کوئی اثر نمودار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہمارے ممبروں سے جو آواز اٹھنی چاہیے وہ نہیں اٹھتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے اوپر چڑھے، آواز لگائی مکہ والوں کو، یا صباحا، اے تمہارے صبح کے وقت۔ عربوں کے ہاں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی خطرے کی گھنٹی ہو، خطرہ محسوس ہو، تو پھر یا صباحا، صبح کے وقت کوئی بندہ آواز لگائے تو سارے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ تو جب کوہ صفا پر چڑھ کر، یہ باتیں آپ نے متعدد بار سنی ہوں گی، لیکن ان باتوں میں سے میں آپ کو کوئی نہ کوئی نقطہ انشاءاللہ سمجھاؤں گا اپنے علم کے ناقص علم کے مطابق، ممکن ہے وہ آپ نے پہلے نہ سنا ہو، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر آواز لگائی لوگوں کو، یا صباحا، اے تمہارے صبح کے وقت، تو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑے، لبکے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبائل کے نام لے لے کر پکارا۔ مکہ کا ہر فرد تقریباً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہوا، جو خود نہ جا سکا اس نے کسی نہ کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب جانتے تھے، 40 سال گزارے ہیں، 40 سال کے اندر کوئی بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگا سکتا کہ فلاں وقت میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو، امانت کے اندر خیانت کی ہو، کسی کو گالی گلوچ کیا ہو، یا بتوں کی پوجا کی ہو۔ کوئی بھی عیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصی زندگی کے اوپر کوئی لگا سکتا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سوال کیا، کہا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو ساروں نے یک زبان ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ ہم نے آپ کو سچا امانت دار پایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، کہا کہ تم نے مجھے 40 سال کے اندر دیکھا ہے، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اور پہلے یہ بات کہی کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو ابھی مکہ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس وقت ایک ندا لگائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ یہ کس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا؟ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 3 سال تک لوگوں کو فردن دعوت دیتے رہے، اور اپنے گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے دعوت دے چکے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے گھر میں آ کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ دعوت عام کا حکم ہوا کہ اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، تو پھر کوہ صفا کے اوپر جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں سے منع کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے کہ لات اور منات ان کو اللہ رب العزت نے کوئی ٹھیکیداریاں نہیں دی، ان کو کوئی ذمہ داریاں نہیں سونپی، ان کے متعلق جو تم ندائیں لگاتے ہو، لات منات عزا حبل کی ندائیں لگانا چھوڑ دو، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو، وہی تمہارا الہ ہے۔ اگر یہ بات کہو گے تو پھر جو ہے تمہاری کامیابی ہوگی، اگر یہ بات نہیں کہتے تو پھر تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ مکے کے رؤساء، مکے کے سردار ان باتوں سے تنگ آ گئے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور ہمارے بڑے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کی عقلوں کو تسلیم نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی، وہ سارے یہ غلط کام کرتے رہے۔ تو وہ کیا ہے، جمع ہو کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب بھی سردار تھے نا قریش کے، مکے کے اندر ان کا بھی ایک مقام اور مرتبہ تھا، یہ بھی سردار تھے۔ تو مکے والے قریش کی عداوت یا دشمنی ایک دم مول نہیں لے سکتے تھے کہ قریش کے ساتھ ٹکر لے سکے، یہ بھی قبیلہ جو تھا بڑا طاقتور تھا۔ تو اس وجہ سے کچھ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصی طور کے اوپر لوگوں کے اوپر بڑا رعب اور دبدبہ رکھا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، یہ ہمیں ہمارے الہوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو منع کر۔ انہوں نے بہت سخت باتیں کی، ابو طالب نے آگے سے نرم بات کہہ کے ان کو ٹال کے واپس کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ ہم تو ابو طالب کے پاس گئے تھے کہ اس کو منع کر دے، لیکن یہ اپنا کام اسی طرح کر رہا ہے، ہمارے جانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو پھر یہ دوسری بار جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی، اب دوبارہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم پیکج لے کر آئے ہیں، ہم کچھ ہماری باتیں مان لے، وَإِنْ شِئْتَ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ، اگر یہ بادشاہ چاہتا ہے، وَإِنْ شِئْتَ مُلْكًا، اگر یہ بادشاہ چاہتا ہے، مَلَّكْنَاكَ، ہم اس کو اپنا ملک بنا لیتے ہیں، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ حسن چاہتا ہے تو عرب کی چھانٹی ہوئی کنواری عورتیں، خوبصورت عورتیں اس کے حرم میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر یہ کو مال و دولت چاہتا ہے تو اس کو مال و دولت کے جو ہے تروڑے بورے بھر کے دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو طالب نے بات کی، کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آئے ہیں، تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ پیکج لے کر آئے ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کا کچھ معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چچا یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر تو یہ قادر ہے نا کہ مجھے عورتیں لا کر دے دیں، مجھے اپنا سردار مان لیں، مجھے مال و دولت دے دیں، اگر یہ میرے ہاتھ کے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، یہ کام یہ نہیں کر سکتے نا، اگر یہ بھی کر دیں تو میں اپنے مشن سے بعد نہیں آؤں گا، میرا رب اکیلا واحد رب ہے، اسی کی عبادت کروں گا اور اس کی عبادت کی تبلیغ لوگوں کو کرتا رہوں گا۔ مکے والے ابو طالب نے کہا بھتیجے میں کمزور ہوں، سارے قبائل کی دشمنی مول نہیں لے سکتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ کی قسم یہ باتیں ہم بیان کر دیتے ہیں، وہ کائنات کا سردار
جس کو دو جہان کا سردار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی سیرت بیان کرنے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نبی نے کس طرح کے دھکے کھا کے، کس طرح کی دھمکیاں کھا کے، کس طرح کی تکلیفیں اٹھا کے یہ اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے، اور اس دین کے اوپر عمل کرنے میں ہمارے اندر طاقت اور قوت نہیں، ہم اس کے اوپر عمل کرنے میں یہ کر لیں مولوی صاحب ہو سکے گا، یہ اتنا تھوڑا کر لیں تو چل جائے گا۔ کہا چچا یہ میرے ایک ہاتھ کے اندر چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ کے اندر سورج رکھ دیں، یہ کام یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ بھی کر دیں تو میں ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنے رب کی، اکیلے رب کی عبادت کرتا رہوں گا اور اس کی عبادت کا لوگوں کو تبلیغ کرتا رہوں گا۔ اب آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رو پڑے کہ چچا اگر تم سارے قبائل کی دشمنی مول نہیں لے سکتے نا، چھوڑ دو مجھے۔ جب بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا، یہ بھتیجا بھی بڑا لاڈلا تھا، عبد المطلب کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بھی مکے کا سردار تھا، ان کا بستر جو ہے نا، ان کا کیا نام ہے، استراحہ کرنے کے لیے جب وہ جاتے تھے نا حرم میں، تو حرم میں جب ان کی چٹائی ڈالی جاتی تھی نا، تو ان کی چٹائی کے اوپر کوئی بندہ بیٹھتا نہیں تھا۔ ان کے جتنے بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے، تو کوئی بیٹا بھی ان کی چٹائی کے اوپر، سیٹ کے اوپر بیٹھتا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے تھے، یہ کھیلتے کھیلتے اس کے اوپر بیٹھتے، کبھی آگے پیچھے کرتے، تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، تو عبد المطلب کہتا ہے یہ میرا بیٹا بڑا ہی لاڈلا ہے، بڑا ہی پیارا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہاں بیٹھتا ہے اس کو بیٹھنے دو۔ اور ابو لہب اس نے اپنے اس بھتیجے کی پیدائش کے اوپر جو لونڈی لے کر پیغام گئی تھی ابو لہب کے پاس، تو اس کو آزاد کر دیا تھا کہ جا تو بھی آزاد ہے، میرے بھتیجے کی خوشخبری لے کر میرے پاس آئی ہے۔ تو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے عبد المطلب کی، ابو طالب کی، ان کی بڑی محبت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنا بھتیجا ہونے کے ناطے۔ تو جب اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا، تو کہا بھتیجے جا، جو تجھے کرنا ہے کر لے، جو تجھے کام کرنا ہے کرتا رہو، جب تک میں زندہ ہوں تیری طرف کسی کا ہاتھ بڑھنے نہیں دوں گا، تیری طرف کسی کا ہاتھ بڑھنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو، یہ ہم نے کبھی بیان کیے کس وجہ سے آئے؟ کس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نکلے؟ آپ کا باپ بوڑھا ہونا گھر کے اندر، اگر آپ کوئی غلط کام کریں تو آپ کا باپ آپ کو یہ سمجھائے کہ بیٹے دیکھ میری کمر اب ٹیڑھی ہو چکی ہے، میں لوگوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتا، تو اس طرح کے الٹے سیدھے کام نہ کیا کر، تو پھر وہ بیٹا جانتا ہے کہ اس کی باپ کے ساتھ محبت کتنی ہے، پھر وہ کام یہ سارے چھوڑ دے گا کہ میرے باپ کو کوئی مارے نہ، میرے باپ کے ساتھ کوئی تان و تشریح نہ کرے، میرے باپ کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے میری وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے ساتھ بھی محبت تھی، اپنے قبائل کے ساتھ بھی محبت تھی، لیکن ان ساری محبتوں کے اوپر کس کی محبت غالب تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ کہا کہ میں یہ کام چھوڑ سکتا نہیں ہے۔ یہ باتیں کبھی بیان کی جاتی ہیں؟ واللہ نہیں بیان کی جاتی، ساری رات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم نے مجلس سجائی ہے، اور واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ادھر مولوی صاحب بیٹھے تقریر کر رہے ہیں نا، ادھر ایک کرسی خالی پڑی ہوتی ہے، تو مولوی تقریر کرتا کرتا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لو اللہ کے نبی علیہ السلام آگے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام، کرسی تو اسی طرح کی خالی پڑی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آگے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا یا اس سے پہلے نبیوں کی حالات زندگی بیان کرنا، اس سے مقصد واللہ یہ ہونا چاہیے کہ امتیوں کی سیرت کی اصلاح سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ میں جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، کہا کہ موسیٰ ڈنڈے کو گرائیے۔ جب ڈنڈا گرایا موسیٰ علیہ السلام نے تو ڈنڈا کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ کہتے ہیں نا کہ نبیوں کو غیب کا علم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑی بات باور کروائی جاتی ہے، اس کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈنڈے سوٹے چلتے ہیں واللہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا گرایا نیچے، تو موسیٰ کو کیا پتا تھا کہ یہ ڈنڈا ہے، میرا خالی عصا ہے۔ جب نیچے گرایا تو وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گا، پتا تھا سانپ بن جائے گا۔ واللہ اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ میرا ڈنڈا سانپ بن سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر، میری بیوی کے اوپر یہ جو تہمت لوگ لگا رہے ہیں یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے۔
یار سب سے پیاری بیوی اس کے اوپر تہمت کیوں نے لگائی؟ منافقوں نے، اور کچھ اس روح کے اندر مسلمان بھی بہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیوی کے اوپر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں سچی ہیں، بلکہ واللہ مشاورت بڑھائی، لوگوں سے مشورے کیے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کروں؟ حضرت علی نے تو مشورہ دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے عورتیں اور بہت ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھریلو زندگی کے اندر بھی تنگ کیا، اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں میری لاڈلی پیاری بیوی، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملتے تو بڑے خلوص کے ساتھ ملتے، اور میں سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے، کہتے ہیں جب بھی ملتے تو بڑے پرخلوص ہو کے، تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا نبی اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ کہا نہیں میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا ابوہا کہ اس کا باپ، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیاری، کائنات کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ انسانیت میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس کے اوپر لوگوں نے باتیں کی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے گھر میں، ابوبکر کے صدیق کے گھر میں چلی گئی تھی، تو جا کر کیا کہا تھا کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوگی ہے، اگر تجھ سے غلطی ہوگی ہے تو مجھے بتا دے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے لیے معافی مانگ لوں، تو تیرے لیے استغفار کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا اگر تجھ سے غلطی ہوگی ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، تو لیکن جو تمہارے دلوں کے اندر بات بیٹھ چکی ہے تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر جب آیتیں نازل کی تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، پھر پتہ چلا نا، پھر پتہ چلا، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور و نزدیک سے سنتے ہیں، ہم اپنی مجالس لگا کے بیٹھے ہیں، ایک کسی گاؤں کے اندر، ایک کسی گاؤں کے اندر، ایک کسی شہر کے اندر بڑے بڑے جلسے جلوس، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں کہاں بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری مجلس کے اندر بھی شریک ہیں، دوسرے کی مجلس کے اندر بھی شریک ہیں، تیسرے کی مجلس کے اندر بھی شریک ہیں۔ اللہ رب العزت وجود کے اعتبار سے دنیا کے اوپر موجود نہیں ہے، اللہ رب العزت بڑی شان ہے اور سب سے بلند۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا یہاں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنے وجود کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وجود کے ساتھ ہماری مجلس کے اندر تشریف لائے، دوسری کی مجلس کے اندر تشریف لائے، تیسرے کی مجلس کے اندر تشریف لائے؟ واللہ کفر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، کفر رکھتے ہیں۔ تو ایسی مجالس کے اندر پھر لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حرم میں نماز پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ محمد تو روزانہ یہاں اپنا ماتھا زمین کے اوپر مٹی کے اوپر رکھتا ہے، تیری گردن میں مروڑ دوں گا، نیچے دبا دوں گا تجھے، آئندہ اگر میں نے تجھے دوبارہ نماز پڑھتے یہاں دیکھ لیا۔ یاد کرو وہ منظر سارے آپ نے بے شمار مرتبہ پڑھے ہوں گے، وہ متعدد بار آپ نے یہ واقعات کتابوں کے اندر پڑھے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر دوبارہ تجھے نماز پڑھتے یہاں مسجد کے اندر دیکھ لیا، حرم کے اندر، تو تیری گردن کو دبا دوں گا، تیرا ماتھا جو ہے زمین کے اوپر رگڑ دوں گا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دھمکی سے باز آ گئے؟ آج کون ہمیں کہتا ہے کہ اگر تو نے مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھی تو تجھے ماروں گا؟ کوئی کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وسیع ممالک دیے ہیں ہمیں، وسیع ارض دی ہے ہمیں کہ اس کے اوپر رہ کر میری عبادت کرو۔ کوئی ہمارے اوپر کیا نام ہے ظلم جابر حکمران نہیں ہے نماز پڑھنے سے جو ہمیں منع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں جب نماز پڑھنے کے لیے گیا، ابو جہل آیا،
اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر تھے تو آواز لگاتا ہے تجھے میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اپنا ماتھا زمین کے اوپر نہ رکھا کر. تو جب مارنے کے لیے آیا تو ایک دم دیکھا لوگوں نے کہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے, الٹے پاؤں پیچھے کی طرف. تو لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ تو جو کہہ رہا تھا کہ پتھر تھے اس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, سر کچل دوں گا, ہائے تجھے کیا ہوا؟ یہ بات جب اس نے کہی تھی نا, قریش کے سردار موجود تھے تو سارے لوگ وہاں حرم میں جا کر بیٹھے تھے. دیکھیے کہ یہ ابو الحکم کیا کرتا ہے. اس کو ابو الحکم کہتے تھے, ابو جہل, کہ یہ بڑا اس کے پاس دانائی ہے, اس کے پاس بڑا عقل ہے, یہ لوگوں کے فیصلے بڑے اچھے کرتا ہے. لیکن اسلام نے اس کو ابو جہل کہا. دوسرے دن وہ پتھر ہاتھ میں اٹھائے, بڑا بھاری پتھر, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دوں گا. تو لوگ بیٹھے تھے اپنی مجالس لگا کے کہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ الٹے پاؤں پیچھے کو بھاگ رہا ہے, الٹے پاؤں پیچھے کو بھاگتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا تجھے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اس جیسی پہلے کبھی کھوپڑی نہیں دیکھی, اس طرح کے کبھی دانت نہیں دیکھے, اتنا بہت بڑا اونٹ میرے آڑے آ گیا, وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا. تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں مجھے کھا نہ جائے, پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اگر یہ میرے پاس آتا تو جبرائیل علیہ السلام اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے. یعنی یہ ہمارے ذہن کے اندر کبھی بات آئی یارو کہ ہم سو کے فجر کے وقت گزار دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیف کے ساتھ, کتنی پریشانی کے ساتھ, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سجدے کے اندر موجود تھے اور رؤسائے قریش وہاں حرم کے اندر موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر گئے. لوگوں نے آپس میں مشورے کیا کہ کون ہے جو فلاں کا اونٹ مرا ہوا ہے اس کی اوجڑی لا کر اس محمد کے اوپر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عقبہ بن ابی محیط کہتا ہے کہ یہ میں کام کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر تھے تو اس نے بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اوجڑی کے بوجھ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے. حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی بچی تھی, وہ ادھر آئی تو دیکھا اس کو گھسٹ کے باہر اوجڑی کو کھینچ کے نیچے نکالا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان قریشیوں کے لیے بد دعا کی. اور دیکھو یارو ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر واللہ اس نماز کو ہم تک پہنچایا ہے, لیکن ہم نماز پڑھنے سے قاصر ہیں, نماز نہیں پڑھتے. اگر پڑھ لی تو 2 پڑھیں گے, 2 نہیں تو 3 پڑھ لیں گے, 3 نہیں تو 4 پڑھ لیں گے, 5ویں سے چھٹی. پکے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی, اور یہاں سے سلام بھیجیں گے. یہاں سے سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آؤ اکٹھے ہو کر یہاں سے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں اور اپنی اپنی عرضی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائیں. وہ ہماری باتیں یہاں سے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت جاتے ہوئے اپنے بزرگوں کو دیکھیے, اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیے کہ جب ہمارا کوئی وڈیرا باپ اس طرح کے وڈیرے چچا وغیرہ کوئی فوت ہونے لگتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا آخری وقت ہے, تو پھر بیٹوں کو بلا کر وصیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یہ بیٹا فلاں کے ساتھ اتنا لین دین ہے, فلاں سے اتنے لینے ہیں, فلاں سے اتنے دینے ہیں, فلاں تمہارے چچا نے, تمہارے قبائل میں سے فلاں آدمی نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ جاتیاں کی تھی, کس کے ساتھ اچھا چلنا ہے, کس کے ساتھ برا چلنا ہے, یہ ساری باتیں پھر ان کو سمجھاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں کون سی بات ارشاد فرمائی؟ اللہ کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب موت آئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ ہل رہے ہیں, تو میں نے اپنے کان کو نزدیک کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم, او لوگوں نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی کرنا, اور جو تمہارے ماتحت غلام ہیں ان کی بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اور یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. واللہ وہ باتیں جن باتوں سے ہمارے نبی ہمیں ڈرا کے گئے ہیں, انہی باتوں کے اوپر ہماری ساری کی ساری قوم آج گامزن ہے. میں نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا,
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی سنوارنے والے ہیں، انہی سے ہمیں فیض ہوتا ہے، انہی سے فلاں ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے، واللہ اس بندے کے لفظ کہتا ہے اگر یہ شرک ہے نا، وہ اتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر پاگل ہوا، کہتا ہے اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک کرنے سے مجھے کوئی گریز نہیں، میں کرتا رہا۔ اس کو پتہ نہیں کہ شرک کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ جس بندے نے شرک کیا نا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس بندے کے اوپر حرام ہے، ہزار نمازیں پڑھے، بے شمار حج کرے، زکاتیں دیتا رہے، روزے رکھے، جو کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے۔ کیا ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو دیکھا ہے؟ طائف میں جا کے پتھر کیوں کھائے؟ طائف میں جا کے پتھر کیوں کھائے؟ جا کے لوگوں کو جب مکے والوں نے تنگ کر دیا کہ اب یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا۔ طائف کے اندر 3 بڑے سردار تھے اور تینوں بھائی تھے، سب کو الگ الگ جا کے دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، کسی ایک بندے نے بھی دعوت کو قبول نہیں کی۔ پھر دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سرداروں سے کہا تھا کہ شور نہ مچاؤ، ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مان دے ٹھیک، لیکن شور نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کہا، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے لگا دیا، پتھر مار مار کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا۔ اور اللہ کی قسم، جس کا اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا رتبہ ہے، جس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو پتھر مار مار کے لوگوں نے لہو لہان کیوں کیا؟ اس بات کی طرف کبھی ہم نے ذہن دوڑایا؟ کیوں پتھر مارے گے؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واللہ مجبور اور بے کس ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ زید بن حارث میرے ساتھ تھے، جب وہ لوگ ہمیں پتھر مار مار کے واپس ہو گئے تو ہم نے جا کر ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ وہ باغ جو تھا ابن ولید کا تھا، ولید کے بیٹوں کا تھا، وہ مکے کے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنے قبائل کی جو کیا نام ہے تھوڑی محبت ان کے قریب آئی، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جا اس کو جا کر ایک انگور کا گوشہ دے آ۔ انگوروں کا باغ تھا، جب انگور کا گوشہ دینے کے لیے ان کا غلام آیا نا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا رہنے والا ہے تو؟ تو کہتا ہے کہ میں نینا کا رہنے والا ہوں۔ کہاں کا رہنے والا ہوں؟ نینا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نینا کا تو یونس علیہ السلام تھے، تو یونس میرا بھائی تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی طرف جھکا بوسہ دینے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ ولید کے بیٹے دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ واللہ بے کسی کی حالت، اب طائف والوں نے مجھے جو اطلاع دیا تو مکے والے بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ایک اکیلا نبی ساری دنیا میں حالت، کس وجہ سے یار؟ مکے والے سارے عزت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اکیلا نبی ساری دنیا میں حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد کے اندر دے دی، اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دے دیا۔ اس طرح یہ تھوڑے تھوڑے لوگ، یہ ہیرے کی موتی جڑتے گئے تو پھر ایک ہار کی شکل اختیار کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہؤلاء اصحاب محمد اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، ولاقامت دینہ، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو بلندی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دعوت دینا شروع کرتے ہیں نا گاؤں کے اندر کسی کو، تو کیا کہتے ہیں کہ یار میں اکیلا آدمی ہوں، کون بندہ میری بات سننے کے لیے تیار ہوگا؟ واللہ اگر خالص بندہ سچے دل سے
اور اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو اس کی. اگر دیکھو باتوں میں سے بات ہے، اگر میرے بھائی کو کوئی مارے گاؤں کے اندر تو کیا میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا؟ یا میرے بھائی کو کوئی گالی دے دے، بےزتی اس کی کر دے، تو جتنی میرے اندر طاقت ہوگی میں اس کا بدلہ لینے کی کوشش کروں گا. یارو اللہ کی عزت ہماری نظروں کے اندر اتنی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دوسرے لوگوں کے اندر کیا نام ہے واصل کرتے ہیں. اس کو دیکھ کر ہمیں شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز کیا نا تو بالکل کمزور سے لوگ، تھوڑے سے لوگ، کمزور سے لوگ، اللہ اکبر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو کمزور لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو جب لوگ یہ سمجھتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی شخصیت کے اوپر نا ہاتھ ڈالنے سے تھوڑا گریز کرتے تھے. کچھ تو اللہ رب العزت نے ان کا روب اور دبدبہ رکھا تھا، اور کچھ ان کا قبیلہ قریشی اور ہاشمی کمزور نہیں تھا. ان کے اس قبیلے کے ساتھ ٹکر لینے سے لوگ ڈرتے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جہاں سے وہ سمجھتے تھے نا کہ اس گلی سے، اس سڑک سے، اس محلے سے یہ محمد گزرے گا بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے کے لیے اسی رستے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے جس رستے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرا کرتے تھے. یہ کوئی تھوڑی سی تکلیف نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے سامنے ان کے مارنے والوں کو تکلیفیں دی جائیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی جاتی، عمار بن یاسر کو تکلیفیں دی جاتی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آل یاسر کو تکلیف کے اندر مبتلا دیکھتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرماتے تھے صبرن صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کیجئے آل یاسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. واللہ آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹوں کا اثر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. کبھی ہم نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمارے اوپر انعام کیا ہے، کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے لوگ اپنے دنیا کے کام کاج تو کر رہے تھے نا، کوئی اس وقت دنیا انڈسٹری سے خالی تو نہیں تھی، سارے معاملات لوگ اپنے چلا رہے تھے. اس کا روم بڑی اکڑ پھون والا، عرب سرداروں کو بڑا گھمنڈ تھا، اور ہندوستان کی بڑی مشرق تہذیب تھی. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ میں بڑے اکڑ پھون، ان کے اندر بڑی اکڑ اور غرور اور گھمنڈ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ساری دنیا کے لوگ چٹی گمراہی کے اندر تھے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر انعام کیا. اس انعام کو میرے بھائیوں دیکھو کون سا انعام کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من انفسہم، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑا کر کے رسول بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ دے دیا مدینے کے اندر آ کر یہ ساری تکلیفیں سہ کے، جب مدینے کے اندر جب غلبہ ملا اسلام کو تو پھر اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام کمزور لوگوں تک نہیں رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، ان کو دعوت دی. دعوت کیا دیتے تھے؟ آج ہماری طرح ہے کیا کہ واللہ ہمارا ہر بندہ کافروں سے ڈرا ہوا، کافروں کے سامنے بگی بنا ہوا، کوئی تڑیاں لگاتے رہتے ہیں ہمیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط لکھے تو خط کے اندر کیا لکھتے تھے؟ کمزور سی ریاست تھی مدینہ، کمزور سی ریاست، تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن خط کے اندر کیا لکھتے تھے؟ اسلم تسلم، اگر اسلام قبول کر لے گا تسلم، تو بچ جائے گا، اگر اسلام نہیں قبول کرے گا تو میرے جو گھڑ سوار ہے نا تیرے صحن کے اندر آ کر تیرے محلات کو رون ڈالیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کو خط لکھا. ہرقل جانتے ہیں روم کا بادشاہ تھا. خط لکھا، خط ایلچی لے کر پہنچا.
جب اس نے خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ عرب کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے. تو کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر. بڑی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی. جب وہ قافلے والوں کو لے کر آئے تو پوچھا کہ ان میں سردار کون ہے؟ ابو سفیان. وہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا قریبی کون ہے بندہ؟ تو کہا کہ یہ ابو سفیان. ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور دوسرے لوگ جو تھے ان کو پیچھے بٹھایا اور کہا جو باتیں میں اس سے پوچھوں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو پیچھے سے تم نے اسے جھٹلا دینا ہے کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے. اور اس وقت کے کافر بھی نا بہت بڑا عیب سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولے. ٹھیک ہے، آج مسلمان تو دھوکہ دینے کے اندر، جھوٹ بولنے میں واللہ سب سے آگے ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کے کافر بھی یہ جھوٹ بولنے سے گریز کرتے کہ لوگ میرے اوپر عیب لگائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے. ابو سفیان سے پوچھا اس نے ہرقل نے کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا خاندان منصب کیسا ہے، نسب کیسا ہے؟ کہا کہ یہ اونچے خاندان کا ہے. اور پوچھا کہ اس کے خاندان میں سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں. اور کہا کہ اس کی جو دعوت جو لوگوں کو دے رہا ہے، کمزور لوگ وہ دعوت قبول کر رہے ہیں کہ یا بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں؟ کہا کہ کمزور لوگ کر رہے ہیں. اور کہا کہ جو لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں؟ کہا نہیں، ڈٹ جاتے ہیں. اور کہا کہ ایسے لوگوں کی دعوت تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اور کہا کہ وہ وعدے کا سچا ہے؟ کہا وعدے کا تو سچا ہے لیکن ابو سفیان کہتے ہیں یہاں مجھے تھوڑی سی بات کرنے کی گنجائش ملی. صلح حدیبیہ کے یہ بات کا واقعہ ہے. کہتا ہے کہ اب اس کا ہمارے ساتھ ایک وعدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کی پاسداری کرتا ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تھوڑی سی گنجائش ملی کہ بات کو گھمانے کی. حالانکہ ابو سفیان کو پتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے. جب اس نے یہ بات سنی نا، یہ بات ہرقل نے سنی، کہا ان کانت ما تقول حق کا، اگر یہ جو بات تم نے کہی ہے یہ حق ہے اور سچ ہے تو جس زمین کے اوپر میں بیٹھا ہوں، یہ تخت میرے کے دونوں قدموں کی نیچے کی جو زمین ہے، اس زمین کا مالک پھر وہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہو جائے گا. اگر یہ جو بات تم نے ابو سفیان کہی ہے نا، جو میں نے تیرے ساتھ سوالات کیے، اگر یہ بات سچ ہے اسی طرح جس طرح تم نے کہی ہے تو میرے قدموں کی نیچے چلے کی زمین کا ایک دن وہ مالک ہو جائے گا. ابو سفیان وہاں سے ہڑبڑاتا ہوا، گھبرایا ہوا باہر نکلا. اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، تو باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ، کہ اب ابن کبشہ کی گڈی جو ہے چڑھ گئی ہے. انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، کہ اس سے تو گوروں کا بادشاہ ڈرتا ہے، اتنی بڑی اس کی گڈی چڑھ گئی ہے. لوگوں نے پوچھا نا، باہر گھبرایا ہوا پریشان کھڑا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا ابو سفیان؟ یہ سردار تھا نا. سردار جب کسی جماعت کا کوئی قائد گھبرا جائے تو پھر اس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں نا، کیا بات ہے؟ تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ. ابو کبشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کی کنیت تھی، عبداللہ کی. ابو کبشہ، کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کی تو گڈی چڑھ گئی. انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، اصفر کہتے ہیں گوروں کو جس کا رنگ چٹا ہو، سفید. یہ اصفر آپ عربی زبان میں آپ بولتے ہیں نا پیلے رنگ کو، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہا کہ ملک بنی الاصفر، گوروں کا جو بادشاہ ہے اس سے تو ڈرتا ہے. اس وقت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ ضرور عطا کرے گا. میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کہ اسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، واللہ بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ نبی اللہ کی قسم، وہ نبی جس کی شان یہ ہے کہ حسان بن ثابت کہتا ہے احسن من کا لم ترا قط عینی اجمل من کا لم تلد النساء، کہ تیرے جیسا خوبصورت، تیرے جیسا اچھا اس آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور تجھ جیسا کسی عورت نے آج تک جڑا نہیں.
اس نبی کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبہ شریف کی طرف بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھوں. پہلے کعبہ کون تھا؟ پہلے قبلہ مسلمانوں کا کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کیا کرتا تھا؟ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھے. نہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلبك وجهك في السماء. تیرے وجہ کو، تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تجھے تیرے اس کعبے کی طرف، قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کے اوپر تو راضی ہے. اس نبی کی شان کے کیا کہنے والا ہے. ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا. ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا. یہ تعریفیں کرتے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنی طرف سے تعریفیں کرتے ہیں. تو میں تعریف آپ کے سامنے وہ رکھوں گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی یا اللہ رب العزت نے کہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے آپ جانتے ہیں کہ بے شمار نبی آئے، رسول آئے. ہر نبی کا تھوڑا سا علاقہ ہوتا تھا، تھوڑے سے اس کے لوگ ہوتے تھے. تھوڑی ایک بستی کی طرف، ایک علاقے کی طرف مبعوث ہوتا تھا. اور ایک وقت کے اندر دو سے زیادہ نبیوں کی مثالیں موجود ہیں. دو سے زیادہ نبیوں کی مثالیں موجود ہیں. اور دو نبی بھی موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل ہیں اور نبیوں کے جد امجد ہیں. ان کی جب رسالت تھی، نبوت تھی، تو ان کی پوری دنیا کے اوپر کیا نام ہے، پوری دنیا کے لیے رسالت یا نبوت ان کی نہیں تھی. تھوڑا سا علاقہ تھا ان کے پاس. اور جب نبی یہ بات کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. جب موسیٰ کیا نام ہے ابراہیم علیہ السلام موجود تھے دنیا کے اندر، ان کی نبوت تھی، تو ساتھ میں لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کی بھی نبوت تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے دنیا کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی تھی. اللہ اکبر. سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بستی کے اندر 2 نبیوں کو بھیجا، 2 رسولوں کو بھیجا. فَقَذَّبُوهُمَا. تو بستی والے نے ان کو جھٹلا دیا. فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ. پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کو، تیسرے نبی کو ان کی طرف بھیجا، ایک بستی کی طرف. کتنی بستیوں کی طرف؟ ایک بستی کی طرف. لیکن تمہارا نبی وہ نبی ہے، وہ یہ بات نہیں کہتا کہ یا قومی، یا میری قوم کے لوگوں، یا مکے والوں، یا مدینے والوں، یا عرب والوں، یا عجم والوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نبی ان کو یہ بات سمجھا دے. کل ان کو کہہ دے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کائنات کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں سارے لوگوں کی طرف میری رسالت ہے. میں سارے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. میں نبی ساروں کی طرف. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک خطے کی طرف مبعوث ہو کر نہیں بھیجے گے، مبعوث کر کے نہیں بھیجے گے، یا ایک خطہ ان کو نہیں دیا گیا، بلکہ کس کے لیے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. امریکہ کا رسول اللہ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انگلینڈ کا، ڈنمارک کا، ہندوستان کا، جتنے انسان دنیا کے اندر بستے ہیں ساروں کی طرف جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت چلے گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت نہیں چلے گی، موسیٰ کی رسالت نہیں چلے گی، نوح کی رسالت نہیں چلے گی. چلے گی ساری دنیا کے اوپر رسالت تو کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کرنے سے ہم نبیوں کی شان کے اندر کوئی گستاخی یا ان کی کیا نام ہے شان کو کم نہیں کر رہے. لا نفرق بین احد من رسل. کسی رسول کی، ہم رسولوں کے اندر کوئی افتراق، کوئی کیا نام ہے فرق پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھو تاکہ لوگوں کی سیرت کی، زندگی کی اصلاح ہو سکے کہ میں نے اپنے شب و روز کس طرح گزارنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارے کیوں کھائیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کیوں شہید ہوئے؟ اللہ اکبر. وہ بندے یارو وہ بندے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، پیارے نبی کی صحبت کے لیے چنا، ان بندوں کے سینوں کے اوپر زخم کس وجہ سے ہے؟ ان کی شہادتیں کیوں ہوئی؟ کس بات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی؟
ان باتوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے. اس کے اوپر اگر ہم اپنی کیا نام ہے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سوچ اور فکر کرنے کی ضرورت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں پیش آیا، اگر انہوں نے یہ سختی کی لوگوں کے ساتھ، لوگوں نے ان کے ساتھ سختی کی تو کیا معاملہ تھا. تو اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.